جب پڑھا جائے تو پریشان نہ ہوئے کرو، کھلے دل نہ درود شریف پڑھا کرو۔ سنیا دی ایک بھی نشانی ہے، جب سرکار دی ذات درود شریف دی واری آوے تو خوش ہوتے پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے خاموشی کہڑی ہے نا بندے نو شک چ پا دیندی ہے۔ میں نے پتا ہے بھی تسی سنی ہو، اگر کوئی ہور اتنے عالم دین آوے تو بندہ شک چ پا جائے پہ میں کتنے آ گیا۔ اس واسطے جدو سرکار دی ذات درود شریف آوے تو محبت نہ پڑھا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید دی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، آیت نمبر 82 ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس کا پہلا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ انشاءاللہ جو گل کراں گا ذمہ داری نہ کراں گا، قرآن حدیث دی روشنی نہ کراں گا، بڑی توجہ نہ سنو، ذمہ داری نہ گل عرض کراں گا۔ قرآن دی عظمت اور شان تواڈے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا، قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بولو کیے گا، ایمان والوں واسطے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن شفا ہے، یہ باطنی شفا بھی ہے اور ظاہری شفا بھی ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی جو روشنی ہے، اس کی جو ہدایت ہے، اس سے جہالت دور ہوتی ہے۔ اور قرآن ایسی عظمت اور شان والی کتاب ہے، اس کو پڑھنے والے بھی بلکہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے بھی مقام اور مرتبہ پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال سے ثابت اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی مثال سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دینی دور دے اندر بعض صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے میں گئے، اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ اسی دوران قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے، کہنے لگے کیا تم میں سے کسی کے پاس دعا ہے یا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، نو جی دم کتنے لکھا ہے، دم جائز نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے۔ ہن تسی غور کرنا ہے کہ شریعت کہنے کندو ایک وہ چیز کہ جیڑی سرکار خود ارشاد فرما دین، دوسری چیز سرکار دے سامنے کوئی کر دے بھی اور حضور خاموش رہے، وہ بھی حدیث بن جاندی نے، وہ بھی شریعت بن جاندی ہے۔ توجہ، ایک خود سرکار کر دین، ایک سرکار منع نہ فرمان، یعنی کوئی صحابی حضور دے سامنے کرے سرکار منع نہ فرمان، تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس تو سرکار منع نہ فرماویں وہ بھی شریعت ہے۔ جدوں صحابہ کرام دے کول کچھ لوگ آئے کہ ساڈا سردار ہے، ان بچوں نے ڈنگ مار لیا ہے، کیا کوئی ایسا ہے کہ دعا ہوئے یا کوئی دم کرنے والا؟ تو صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ کہا کہ تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم اس وقت دم نہیں کریں گے، اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہ دو۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ مقرر کیا، پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنی تھوک اس پر ڈالی، وہ تندرست ہو گیا۔ کی پڑھیا؟ سورۃ فاتحہ۔ قرآن کی ہے شفا، قرآن کی ہے شفا۔ تو صحابی رسول نے کی پڑھیا؟ قرآن پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھی، تو کی ہویا؟ رب نے شفا دے دی، رب نے شفا دے دی۔ جب شفا ہو گئی، پھر قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر صحابہ کرام کے پاس آئے،
تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے توجہ۔ جب صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ساری بات سنی، سرکار مسکرائے، حضور مسکرائے، یعنی حضور نے پسند فرمایا قرآن پڑھ دے کسی نے شفا مل جاوے، قرآن پڑھ دے کسی نے دم کیتا جاوے، میرے محبوب مسکرا دے۔ سرکار مسکرائے اور ارشاد فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا یہ دم ان بکریوں کو لے لو، اور فرمایا اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، دم کرنا قرآن دی روشنی دے اندر قرآن دی آیت پڑھنا، سورۃ فاتحہ پڑھنا یا قرآن مجید دے کسی حصے تو پڑھنا اللہ شفا دیندا ہے۔ لیکن آج دور دے اندر جڑے مختلف طریقے بن گئے جی، 2500 لگے گا جی دم دا جی، 3000 لگے گا، یہ ہوئے گا وہ ہوگا، یہ ناجائز طریقے ہاں جی۔ ہن صحابہ کرام نے جو اجرت مقرر کی اندر چوں یہ نہیں آخیا بھی اتنی اجرت اسی لواں گے پھر اسی دم کریں گے، انہوں نے کہا بھی کچھ نہ کچھ اجرت لگے گی کیونکہ تسی ساری مہمان نوازی نہیں کیتی، ہاں جی، ساڈا حال چال نہیں پوچھیا، سانو کھانا نہیں پانی نہیں، تو لہٰذا انہوں نے خود آخیا کہ اسی تمہیں ایک بہت زیادہ بکریاں دیواں گے، ریوڑ بکریاں دے دیواں گے کیونکہ سارا سردار ٹھیک ہو جاوے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے بھی اور سرکار نے اس کو پسند بھی فرمایا۔ دوسری مثال حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم